اور دشمن نے پوری کوشش کی. دشمن تو یہی چاہتا تھا نا کہ بھائی کسی طریقے سے, آپ دیکھیں نا کتنی سازشیں, کتنی فنڈنگ, کتنی انویسٹمنٹ کی دنیا میں الگ کیا, خود اسلام میں کتنی کی نفرتیں شیعہ سنی کی, اور پھر شیعوں کے اندر کتنی فنڈنگ کی کہ یہ عزاداری کے دشمن ہیں, یہ فلانے دشمن ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں, اور یہ تو ایرانی نظام ہے, اور یہ نا اب کتنی فنڈنگ کی دشمن نے کہ پیسہ خرچ کیا کہ آپ اس ولایت کے نظام کو سمجھ نہ پائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ولایت کا نظام نہیں ہوتا تو کوئی خطہ بچ سکتا تھا؟ کوئی پورا خطہ مشرق وسطیٰ کو صرف نہیں بچایا, اسلام کو بچایا ہے. اگر یہ ایک ملک گر جاتا تو باقی تو ویسے ہی غلاموں کے غلام, سارے گھر تو ان کو ویسے ہی انہوں نے دیے ہوئے تھے. تو کیا چیز بچا رہی ہے؟ ولایت علی بچا رہی ہے. یار وہ یہ عقیدے میں نفوس تھا. کتنے عرصے ہمارے یہاں کام ہوا, مجلسوں میں ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے, نہیں کیا کیا لوگوں نے نہیں بولا رہبر کو, ہمارے لوگوں نے کیا کیا نہیں بولا. شعروں میں اس شخص کو جو روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا شہید ہوا, جس کے خون نے دنیا میں ہلچل مچا دی. ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو کا اپنا قصور ہے جانے محترم. لیکن اللہم صلی علی محمد لیکن دشمن سے پہچانے. اگر کبھی آپ کو کسی شخصیت کو پہچاننا ہے نا تو دشمن سے پہچانے. دشمن کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ امریکہ ہے, اسرائیل ہے, دنیا کی ساری طاقتیں اس کی دشمن ہے. تو آپ کم از کم دشمن سے ہی پہچان لیں. اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو ایک الگ بات ہے, وہ آپ سے دوستی کریں. لیکن جانے محترم یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, روحانی پیشوا ہے, یہ امت کا مسئلہ ہے. دشمن نے پوری کوشش کی اس عقیدے کو ختم کیا جائے, جوانوں کو گمراہ کیا جائے, رہبر سے دور کیا جائے, اور پوری کوشش کی. جب تھک گیا تو بولا اب اسی کو ختم کر دو, میزائل مار دو. مگر وہ دشمن کیا کرتا؟ وہ چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا میدان انقلاب میں, جو رہبر کی شہادت کے بعد چھوٹا سا ایک بچہ آتا تھا, کہتا ہے تم کیا کرتے, تم تو نعرہ بھی بدل نہیں پائے. خامنائی اس وقت بھی تھا, خامنائی آج بھی ہے. امریکہ مرد آباد, امریکہ مرد آباد. جانے ہوتا ہوں خوب آپ دیکھیں تو اللہ کی نصرت ہے. خامنائی تب بھی رہبر تھا, خامنائی آج بھی رہبر ہے. بات یہ ہے کہ دیر نہ ہو جائے, پہلے رہبر کو نہ پہچانا, یہ نہ ہو کہ اب ہم اس رہبر کو بھی پہچاننے میں ہماری اپنی دیر ہو جائے گی. ان کے دیر ویر کوئی نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ امام کے لیے چل رہے ہیں, ان کا سب کچھ امام کے لیے ہے. اور ظاہر ہے کوئی تو ہو جو امام کے لیے کھڑا ہو, ورنہ ہم سب تو اپنی خواہشات میں, اپنے مسائل میں مصلحتوں کا شکار. کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کو کوئی ویزا چاہیے, ٹھیک ہے سب کی اپنی مجبوریاں ہیں. کچھ کہنا نہیں چاہیے ہمیں, مطلب اپنے علماؤں کو, اپنے نوا خانوں کو. بعض اوقات لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ, یار کسی کی بہرحال ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ دل سے کوئی نہیں پسند کرتا. بہرحال ظاہری مجبوریاں بھی ہیں, کچھ بہرحال خیال کرنا چاہیے جانے محترم. لیکن یہ سمجھنا چاہیے پہلا نفوذ عقیدے سے, دوسرا نفوذ جوان کے اندر دشمن کا اخلاقیات سے. معاشرے میں جوان کی اخلاقیات کو برباد کر دیا جائے, اخلاق ختم کر دو. کیسے ختم کرے؟ نفوذ کرو. اسپانیہ تک میں جانے محترم میں اس جگہوں کو دیکھ کر آیا ہوں. جب اس زمانے میں تو اندلس تھا نا, اسپین, ابھی اسپین وہ اندلس تھا. مسلمان, میں حیران ہوا, میں بائی روڈ جا رہا تھا بارسلونا سے ویلنشیا, 4 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, تو مجھے رستے میں ہوتا ہے اتنی آبادی. کہا مولانا صاحب فلانی مسجد پرانے زمانے کی بنی ہوئی. کہا مولانا صاحب مسلمان یہاں تک آ گئے تھے. میں کہا یہاں مسلمان آ گئے تھے؟ کہہ رہا ہاں یہاں آ گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو مسلمان بس گئے. دشمن کیسے لڑکا؟ اخلاق, اس کے ایمان کو تزلزل کر دیا شہوت کے ذریعے سے.
گر گیا، یعنی مسلمان کی فوج گر گئی. آج آپ کو کیا لگتا ہے؟ آج دشمن پیدل لڑنے آتا ہے؟ پیدل کو وہ زمانے میں لوگ پیدل لڑتے تھے، سامنے آمنے آتے تھے. ابھی تھوڑی دشمن آئے گا پیدل لڑنے آپ سے. ابھی تو آپ دیکھیں جو جنگ ہوئی ہے کوئی پیدل لڑنے آیا؟ کوئی نہیں آیا. ایک آدھ دفعہ ہی آیا وہ جہاد لے کے، پھر بےچارے ویسے ہی بھاگ گئے. سب دور سے ہے. لیکن جوان کو کیسے خراب کرے؟ جوان کو سافٹ وار، کلچرل وار، اخلاق بدل دو اس کا، اس کا سافٹ ویئر چینج کر دو، یہ کھڑا نہیں ہو پائے گا. ذہن بدل دو. ڈراموں کے اب ماشاء اللہ ہمارے یہاں ڈراموں آپ دیکھیں کیسے ہیں. دنیا جان کی برائی جو کچھ ہو سکتا ہے حرام وہ سب ہمارے ڈراموں میں ہے.